اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ نورا نحمدہ ونصلی والکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام یوزر کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، اہم ٹاپک ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں ذی الحجہ کی 17 تاریخ ہے اور بعد مغرب شام کو 18 تاریخ لگ جائے گی۔ تو 18 تاریخ بہت اہم ہے اسلامی تاریخوں میں، ایک عظیم ایک بہت بڑی بزرگ ہستی کا دن ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہمارے تیسرے خلیفہ، جو 4 خلفائے راشدین ہیں اس میں سے تیسرے نمبر پر جو خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ ان کی عجیب شہادت ہے، تو اس کا انشاءاللہ تذکرہ سنیں گے۔ بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے شہادت کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو آج اس مظلومانہ شہادت پر ہم سنیں گے، کیونکہ شہادت امام حسین کی بھی تھی۔ ہم اتنے، اور بے شک ان کا رتبہ بہت بلند ہے امام حسین کا۔ کربلا میں بھی 3 دن کے پیاسے ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، لیکن امام جو ہے یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت امام حسین کی شہادت کی طرح ہے۔ ان پر 40 دن تک ان کے گھر پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ تو ان کا کیا واقعہ ہے؟ ان کا واقعہ یہ ہے کہ امام حضرت جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شریف النفس تھے۔ ان کی سخاوت عام تھی، ان کی رحم دلی عام تھی۔ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور سب سے زیادہ انہوں نے خلافت کی ہے، یعنی تقریباً 12 سال کا عرصہ۔ حضرت علی نے بھی کیے، حضرت جو ہے عمر فاروق نے بھی کیا، ابوبکر صدیق نے بھی کیے۔ حضرت علی کا بہت کم دور تھا نا خلافت کا، ان کا خلافت سب سے زیادہ تھی امام حضرت عثمان غنی کی۔ تو ان کے دشمن بہت ہو گئے، کیونکہ یہ بہت رحم دل تھے، سخاوت عام کرتے تھے۔ ان کے جو ہے بہت سے لوگ دشمن ہو گئے اور ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ ان کو کہتے ہیں بلوائی۔ انہوں نے اپنا ایک فرقہ بنایا ہوا تھا بلوائی۔ تو یہ بس یہ کہتے تھے کہ یہ ہٹ جائے۔ تو یہ امیوی عباسی اور یہ خلافت پہ یہ پہلے سے ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے سے ہی ان میں لڑائیاں تھیں۔ بنو ہاشم تھے، پھر ان میں اموی تھے، عباسی تھے، الگ الگ ان کے تھے قبیلے تھے۔ تو ان قبیلوں میں پہلے سے ہی جھگڑے لڑائیاں، جبھی تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اموی تھی اور عثمان غنی اموی تھے، اور حضرت علی جو ہے سیدوں میں ان کا تعلق الگ سے تھا۔ یزید ان کا ابو سفیان کا، امیر معاویہ کا تعلق الگ تھا۔ تو یہ 2 قبیلوں کی شروع سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے سے جھگڑا لڑائی چلتی آئی ہے، تو بعد میں بھی چلتی رہی۔ تو یہ اس کو کوئی یہ نہ کہا کہ بھئی حضرت عائشہ کی، حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ صفین ہوئی تھی۔ تو یہ تو پہلے سے چلتا آ رہا تھا نا معاملہ ان کا، اوپر سے ان کے خاندانوں کا۔ ہم اس میں نہیں بول سکتے، لیکن عثمان غنی کی بے غور اور مظلومانہ شہادت پر ہم ضرور بولیں گے کہ بلوائیوں نے جو ہے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا تھا۔ آپ پر جو ہے کھانا پانی سب بند کر دیا گیا باہر سے۔ تو حضرت علی کو پتہ چلا، جب لوگ کہتے ہیں نا حضرت علی عثمان غنی کی نہیں بنتی تھی، صحابہ کرام کی نہیں، جب حضرت علی کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، امام حسن حسین کو کہا جاؤ عثمان غنی کے گھر کی حفاظت کرو۔ بلوائیوں نے ان پر حملہ بول دیا، ان کا گھر کے محاصرہ کر لیا۔ حضرت زبیر بن عوام، سعد بن زید، بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام نے اپنے اپنے بچوں کو بھیجا اور وہاں پر ان کی حفاظت کے لیے ان کو مامور کیا۔ اور ادھر سے جب پتہ چلا آپ پر پانی بند کر دیا گیا تو حضرت علی نے اپنے غلاموں کو بھیجا 3 مشکیزیں لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ، دولت قلعہ پر، لیکن بلوائیوں نے حملہ کر دیا، وہ پانی بھی اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ سن 35 ہجری اور 18 ذی الحجہ کو یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو جس وقت آپ روزے سے تھے ویسے ہی پانی تو بند تھا، بہت کم، کوئی آپ نے کنواں کھودا گھر کے اندر، تھوڑا پانی نکلا۔ 40 دن سے آپ پیاسے تھے، پانی آپ کا بند تھا۔ یہ کربلا والوں کی یاد اس میں ہے کہ ان پہ 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا، ان پر 40 دن سے لوگوں نے پانی بند کر دیا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے
بیر روحا جو انہوں نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اب کیونکہ بہت امیر تھے، ان کی سخاوت مشہور تھی، انہوں نے ایک جو ہے کنواں وقف کر دیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ اکرام غریب عوام جو ہے وہاں کی آ کر اپنی پیاس بجھائے، غسل کرے، پانی جانوروں کو پلائے، تو وہ کنواں ابھی بھی ہے۔ اور ان کی سخاوت اتنی مشہور تھی، اتنی مشہور تھی حضرت عثمان غنی کی، آج بھی ان کا جو ہے بیت المال میں ان کے پیسے جمع ہوتے ہیں، ان کا مکہ مدینہ میں ان کے گھر ہیں، ان کے باغات ہیں، جو پیسے آتے ہیں تو وہاں کے فلاحی و بہبود کے کام میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان کا بینک اکاؤنٹ ابھی بھی چل رہا ہے عثمان غنی کا۔ تو یہ 35 ہجری 18 ذی الحجہ کی شب میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ بلوائی لوگ دروازہ توڑ کر، گھر کا محاصرہ توڑ کر اندر تشریف لے کر آ گئے۔ اس وقت آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے چھینٹے بھی قرآن شریف پر گرے۔ تو یہ ان کو وہ رتبہ ملا ہے، عثمان غنی کو ذو النورین کہلاتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کا نکاح آپ سے دو کیا گیا۔ ایک تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر یا جنگ احد کے اندر جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی تھی، تو حضرت عثمان غنی کو آپ نے فرمایا میری بیٹی بیمار ہے، آپ مت جاؤ جنگ احد میں ہمارے ساتھ۔ پھر جنگ احد میں مال غنیمت میں حضرت عثمان غنی کا بھی آپ نے حصہ رکھا کہ انہوں نے اپنے نبی کی اطاعت کی، نبی کی بیٹی کے لیے وہ گھر پہ رکے، ان کی تیمارداری کے لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے کر آئے تو جنگ احد کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادی کا وصال ہو گیا تھا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا ان کا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے، یہ شرف ایک صحابی کو حاصل ہوا ہے عثمان غنی کو کہ ایک نبی کی دو شہزادی آپ کے نکاح میں آئیں، اور ایک نبی کو حاصل ہوا ہے۔ وہ نبی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، جو حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں صحابہ سے آپ کا نکاح پہلے صفورہ سے ہوا، پھر ان کے وصال کے بعد ان کی چھوٹی بہن سے آپ کا نکاح ہوا، اور حضرت عثمان غنی کو پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ سے ان کا نکاح ہوا، پھر وصال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تیسرے نمبر کی شہزادی ام کلثوم کا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرما دیا تھا۔ تو ان کو اس لیے ذو النورین کہتے ہیں، یعنی دو نور والے، اور جو ہے ہجرت العین بھی کہتے ہیں، یعنی دو ہجرت والے۔ یعنی انہوں نے سب سے پہلے مکہ سے حبشہ ہجرت کی، اس کے بعد پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کی، یعنی جو بہت سے سارے صحابہ کرام جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، مکہ سے حبشہ نجاشی بادشاہ کی خدمت میں جب گئے تھے پناہ لی تھی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب باقاعدہ ہجرت کی گئی تب مکہ سے مدینہ تو منورہ صحابہ کرام نے ہجرت کی، تو عثمان غنی کا ان میں بھی نام آتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آج یوم وصال ہے، تو آپ سے عرض ہے سننے والوں سے کہ ان کے نام کا جو ہے ایصال ثواب کرے 18 تاریخ کو، بعد میں بھی کر سکتے ہیں جب بھی بیان سنیں آپ، جب آپ کو پتہ چلے، لیکن ایک مخصوص دن ہوتا ہے نا، ہم مخصوص دن میں ہم وہ کرتے تھے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، دوسری شفٹ کی کثرت کرتے ہیں، عبادت کی کثرت کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کی جو دنیا سے چلے گئے ان کا جب سال کا دن آتا ہے ہم برسی مناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں گھر میں ایصال ثواب کا، فاتحہ۔ تو اسی طرح جو مخصوص دن ہوتا ہے اس پہ کیا جاتا ہے، جیسے محرم اب آ رہے ہیں ہمارے، تو محرم پہ کثرت سے سبیلیں لگائی جائیں گی، پانی کی شربت پلائے جائیں گے، لنگر ہوں گے۔ حالانکہ امام حسین کا تو روز کرو، لیکن ایک خصوصی طور پہ جب ان کا مہینہ آتا ہے، ان کا دن آتا ہے، کیا جاتا ہے۔ اور کچھ دن تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو مخصوص دن پہ کرنا ہی پڑتے ہیں، وہ جیسے اب قربانی ہے، وہ ذی الحجہ کی 10، 11، 12 کو کرنی ہوتی ہے، یہ مخصوص ہے، اس کو تو کرنی ہے۔ اور دن ہم قربانی نہیں کر سکتے، حج اور کسی دن نہیں کر سکتے، عمرہ ہم کر سکتے ہیں جب دل چاہے، حج ہم مخصوص دن میں کریں گے، 9 ذی الحجہ کو ہی کریں گے، اور قربانی ہم ان 3 دنوں میں کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ تو بعض عبادت ہوتی ہے جب دل چاہے کرے، بعض عبادت ہوتی ہے مخصوص دنوں میں کی جاتی ہے جو فرض واجب ہوتی ہے، بعض ہوتی ہے کہ ایصال ثواب کے دن ہوتے ہیں، جب بزرگ والے دن کا دن آتا ہے تب خوب ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دن ہے 18 ذی الحجہ، تو ان کے نام کا صدقہ کریں، خیرات کریں، گھر میں نیاز پکا کے فاتحہ دلائے، غریبوں کو دیں، مسکینوں جیسا آپ کو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بھی چلے، یہ شرم و حیا والے تھے، یہ بہت شرم و حیا والے تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، اپنے جسم کو بھی کبھی نہیں دیکھتے تھے برانا، اتنے شرم و دلہن کی طرح شرماتے تھے یہ۔ اور ان کا شرم و حیا میں بھی ان کا ایک مقام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادی ان کے نکاح میں، اس سے ان کا مقام بلند ہو گیا، سخاوت انہوں نے کی اس سے وہ ہو گیا، خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پہ اس لیے ان کا مقام بلند ہو گیا، سب سے زیادہ انہوں نے خلافت کی اور جو ہے آسان طریقے سے کی، لیکن تھوڑی بہت نرمی کر دی، تو بلوائیوں کو لوگوں کو موقع مل گیا تھا۔
ان پر دشمنی کرنے کا، وہ آپ سے ناراض ہو گئے تھے بہت سے لوگ نا، آپ کی سخاوت سے، آپ کے حلم سے، آپ کی نرمی سے۔ اور عمر فاروق نے عدل و انصاف کیا، وہ بہت سخت سے عدل و انصاف تو انہوں نے بھی کیا، لیکن ان کے اندر نرمی تھی، پیار تھا، محبت تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ سخاوت بہت تھی، یہ اپنی اللہ نے ان کو مال دیا تو بہت یہ سخی تھے، سخاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ان کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، عثمان غنی کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وسلم۔